السلام علیکم پیارے دوستو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اس جلیل القدر صحابہ کا نام خالد بن زید تھا اور آپ بنو نجار قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور انصار مدینہ میں سے ہونے کی وجہ سے انہیں انصاری کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کرنے کی داستان ایسی دلربا ہے کہ اسے بار بار بیان کرنے اور سننے کو جی چاہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو اہلیان مدینہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ وہ سب آپ کے لیے چشمے برآں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر سب نے فراخ دل کا ثبوت دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے تاکہ جس گھر کو آپ پسند کریں اس میں رہائش اختیار کر لیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے قریب وادی قباء میں چند دن قیام کیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی، جو آج مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ وادی قباء میں کچھ عرصہ قیام کرنے کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ یثرب کے سردار راستے میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک کی یہ دلی تمنا تھی کہ اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو۔ ہر سردار آپ کی خدمت اقدس میں یہی مطالبہ کرتا کہ آپ میرے ہاں قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو یہی ارشاد فرماتے کہ میری اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ پاک کی جانب سے مامور ہے۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اسی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دلوں میں ایک ہی شوق سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب اونٹنی ایک گھر کے سامنے سے گزر جاتی تو اس گھر والے غمگین اور نا امید ہو جاتے اور اس سے اگلے گھر والوں کو امید کی کرن نظر آنے لگتی، لیکن اونٹنی مسلسل اپنے حال میں مست چلی جا رہی تھی۔ لوگ بھی اس کے پیچھے رواں دواں تھے۔ ہر ایک کے دل میں یہ شوق تھا کہ وہ اس خوش قسمت کو دیکھیں کہ کس کے نصیب میں یہ دولت آتی ہے۔ ہوا یہ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھلی فضا میں بیٹھ گئی، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے نیچے نہ اترے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اٹھی اور دوبارہ چلنے لگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ پھر جلدی ہی دوبارہ اسی پہلی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس موقع پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ فوراً آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور اتنے خوش ہوئے گویا دنیا کے خزانے کھاٹ لگ گئے۔ آپ کا سامان اٹھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل کو خالی کر دیا گیا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہائش کے لیے نچلی منزل کو ترجیح دی۔ حضرت ابو ایوب نے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جہاں آپ نے رہنا پسند کیا وہیں انتظام کر دیا۔ جب رات ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر لیٹ گئے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بالائی منزل پر چلے گئے، لیکن فوراً خیال آیا کہ افسوس، ہم کیا کر بیٹھے؟ کیا ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے آرام کریں گے اور ہم اوپر؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلے پھریں گے؟ کیا ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی کے درمیان حائل ہوں گے؟ یہ تو آپ کی خدمت اقدس میں گستاخی ہے، ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی انتہائی حیران و پریشان تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کریں۔ دلی سکون جاتا رہا اور پریشانی کے عالم میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے اسی غم میں غلطا رہے اور اس بات کا خیال رکھا کہ وہ کمرے کے درمیان نہ چلیں۔
جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باخدا آج رات ہم دونوں رات بھر جاگتے رہے، ایک لمحہ بھی سو نہ سکے۔ آپ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیوں؟ عرض کی، ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم چھت کے اوپر ہیں اور آپ نیچے تشریف فرما ہیں۔ ہم دیوار کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے رہے کہ اگر ہم چھت پر چلیں گے تو چھت کی مٹی آپ پر پڑے گی جو آپ کو ناگوار گزرے گی، اور دوسری بات یہ کہ ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ یہ باتیں سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ایوب غم نہ کرو، نیچے رہنا میرے لیے آرام دہ ہے، کیونکہ ملاقات کی غرض سے کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیا، لیکن ایک خنک رات میں ہمارا مٹکا ٹوٹ گیا اور پانی چھت پر بہہ گیا۔ میں اور میری بیوی جلدی جلدی لحاف سے خشک کرنے لگے کہ کہیں یہ پانی نیچے ٹپک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ جب صبح ہوئی تو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں اوپر رہوں جبکہ آپ نیچے تشریف فرما ہوں۔ پھر میں نے رات مٹکا ٹوٹنے کا واقعہ بھی سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری التجا کو قبول فرما لیا۔ آپ بالائی منزل میں جلوہ افروز ہونے پر رضامند ہو گئے اور ہم نچلی منزل میں منتقل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے۔ اتنے میں اس خالی جگہ پر مسجد تعمیر ہو گئی جہاں آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ کی رہائش کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستقل طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی بن گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے بے حد پیار کیا اور ہمیشہ ان کے گھر کو اپنے گھر جیسا سمجھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے تھے۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا، حضرت آپ اس وقت یہاں کیسے؟ فرمانے لگے، مجھے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا، باخدا میں بھی اسی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکل آیا ہوں۔ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھر آ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت یہاں کیسے کھڑے ہو؟ دونوں نے یک زبان میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اس خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ آؤ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو اپنے ہمراہ لے کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روزانہ کھانا محفوظ رکھتے تھے۔ جب آپ تشریف نہ لاتے تو وہ اہل خانہ کو کھلا دیا جاتا۔ جب دروازے پر پہنچے تو ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ ابو ایوب کہاں ہیں، اور وہ گھر کے قریب ہی نخلستان میں مصروف عمل تھے۔ وہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو دوڑتے ہوئے آئے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہا اور عرض کی، حضور خیر تو تھی، آج آپ اس وقت میرے غریب خانہ پر تشریف نہ لائے جس وقت روزانہ تشریف لایا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سچ ہے، آج کچھ تاخیر ہو گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے نخلستان کی طرف گئے اور کھجور کی ایک ٹہنی کاٹ لائے جس کے ساتھ خشک اور تر کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے یہ ٹہنی کیوں کاٹی؟ آپ صرف خشک کھجوریں چن لیتے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی کھجوریں تناول فرمائیں، ابھی میں آپ کے لیے ایک جانور بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھیے دودھ دونے والا جانور ذبح نہ کرنا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک بچہ پکڑا اور اسے ذبح کر دیا، پھر اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جلدی کھانا تیار کرو۔ بیوی روٹی پکانے میں مصروف ہو گئی اور خود نصف گوشت کا سالن پکایا اور نصف گوشت خشک بھون کر تیار کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے لگا دیا گیا۔ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور روٹی پر رکھ کر ارشاد فرمایا ابو ایوب یہ میری بیٹی فاطمہ کے پاس لے جاؤ، کئی دن سے اسے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ پھر سب نے مل کر کھانا تناول کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے یہ نعمتیں دیکھ کر ارشاد فرمایا روٹی، گوشت، خشک تر اور کچی کھجوریں، یہ الفاظ کہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور گویا ہوئے خدا کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، یہی تو وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ جب تمہیں اس قسم کی کوئی نعمت ملے تو کھاتے وقت بسم اللہ کہو اور جب کھا چکو تو ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ستائش ہے اس اللہ پاک کی جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پہ اپنا انعام و فضل کیا۔ بعد ازاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب سے ارشاد فرمایا کل ہمارے پاس آنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ سے حسن سلوک سے پیش آتا تو آپ بھی اس کا بہتر بدلہ دیتے، لیکن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنائی نہ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ کل تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنا ہوگا۔ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر۔ دوسرے دن حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں ایک نوعمر لونڈی دی اور فرمایا ابو ایوب اس سے بہتر سلوک کرنا، کیونکہ جب سے یہ ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ جب حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے تو ان کے ساتھ وہ لونڈی بھی تھی۔ جب اسے آپ کی بیوی ام ایوب نے دیکھا تو دریافت کیا ابو ایوب یہ کون ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بطور تحفہ عنایت کی ہے۔ تو وہ بولی تحفہ عنایت کرنے والے کتنے عظیم ہیں اور تحفہ کتنا عمدہ ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی تلقین کی ہے۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کریں؟ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے کہ ہم اسے آزاد کر دیں۔ وہ فوراً بولی آپ نے بالکل ٹھیک سوچا، اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اسے آزاد کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زمانہ امن میں ایک درخشاں پہلو ہے۔ اگر زمانہ جنگ میں آپ کی زندگی کے بعض کارنامے ملاحظہ کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر غازی بن کر رہے۔ آپ کے متعلق یہ بات مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
عہد مبارک سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد حکومت تک جتنی بھی جنگیں لڑی گئی آپ سبھی میں شریک ہوئے۔ یہ کہ آپ کسی دوسرے مشن میں مشغول ہوں، آپ کی آخری جنگ وہ ہے جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی قیادت میں ایک لشکر قسطنطنیہ روانہ کیا تو اس وقت حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ لشکر اسلام میں بخوشی شریک ہوئے اور اللہ کی راہ میں سمندر کی موجیں چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ دشمن کے مقابلہ میں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت ابو ایوب بیمار ہو گئے۔ بیماری نے ایسی شدت اختیار کی کہ آپ لڑائی میں شریک نہ ہو سکے۔ سپہ سالار لشکر آپ کی تیمارداری کے لیے آئے اور دریافت کیا کہ کوئی خواہش ہو تو فرمائے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لشکر اسلام کو میرا سلام کہنا اور مجاہدین سے کہنا کہ ابو ایوب کی تمہیں وصیت ہے کہ دشمن کی سرزمین میں پیش قدمی کرتے ہوئے آخری خط تک پہنچنا اور میری لاش کو اپنے ساتھ اٹھائے لیتے جانا اور مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے نزدیک دفن کرنا۔ یہ الفاظ کہے اور اللہ پاک کو پیارے ہو گئے۔ لشکر اسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابہ کی تجویز منظور کرتے ہوئے دشمن پر پے در پے حملے کیے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ کی دیواروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے تھے اور دیوار قسطنطنیہ کے سائے میں ان کے لیے قبر کھودی گئی اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اللہ پاک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ آپ نے اللہ پاک کی راہ میں غازی کا کردار ادا کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر تیز ترار گھوڑوں پر اس وقت بھی سواری کی جب کہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ پیارے نبی کے پیارے صحابہ